شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو میں خادم حسین طلحہ جوتوئی خوش آمدید کہتا ہوں۔ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ حسین سب کے ہیں، سب کے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا اہم جزو ہے۔ جو آج عنوان اپنے مہمانان گرامی علماء کرام سے میں ڈسکس کروں گا، وہ عنوان ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ وہ اللہ کا حکم ہے جو قرآن پاک میں تقریباً 8 مختلف جگہوں پر پایا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم اچھائی، نیکی کا راستہ اپنائیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے رکیں۔ یہ وہ بیسک فریضہ ہے ہم مسلمانوں کا، جو بہت سارے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کے دل میں یہ ایمان نہ ہو، یہ نہ ہو فریضہ کرنے کا، تو پھر وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں اور برائی سے اپنے آپ کو روکیں، اور اگر نظر ڈالی جائے کربلا پر بھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کربلا سے بھی، جو ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے اپنے مہمانان گرامی سے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، بہت بہت شکریہ حضور، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ساتھ ان کے موجود ہیں علامہ ظہیر عباس عابدی صاحب، آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، 4 چاند لگاتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں ہر روز، آپ کے بھی ہم بہت مشکور ہیں، اور قاری اور نعت خواں ہمارے پیارے بھائی اسد الحق اسد صاحب، آپ کے بھی ہم بہت مشکور ہیں، آپ آئے۔ قادری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یقیناً اچھائی کا حکم تو اللہ نے ہمیں دیا، برائی سے رکنے کے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کربلا سے آپ اس کو کیسے جوڑیں گے؟ بغیر جڑے ہوئے کربلا سے نہ قرآن کو سمجھ سکیں گے، نہ کلمے کو سمجھ سکیں گے، نہ حق و باطل میں تفریق کر سکیں گے، نہ انسان اپنے آپ کو پہچان سکے گا، نہ وارفتگی کی کیفیت ملے گی، اور نہ ہی قرآن کی چاشنی ملے گی، اور نہ ہی رحمان ملے گا، نہ قرآن ملے گا، نہ مدینہ ملے گا، سوائے گمراہی کے اور کیا ملے گا۔ یہی تو کیا تھا یزید نے کہ اپنے آپ کو الگ کر لیا، جوڑ نہ سکا، تو وہ مل گیا جو اس کو چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جواب تو مل گیا ہوگا، بالکل مل گیا۔ اب یہ تو ہو گئی بات عمومی۔ اب آئیے، اس کو کہتے ہیں عموم خصوص مطلق۔ عموم خصوص مطلق، جی میں اب یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، جان بوجھ کر کر رہا ہوں حضرات علماء کرام کی موجودگی میں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر انسان کی اصلاح کے لیے اصطلاحات استعمال کی، لیکن ایک اصطلاح قرآن کریم نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ وہی ہے جو آپ نے اوامر اور نواہی کی طرف اشارہ کیا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کچھ نہیں چاہتا کسی سے، وہ بے نیاز ہے، سبحان اللہ، لیکن ایک بات ضرور چاہتا ہے۔ کیا؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارو جیسے میرے مصطفیٰ کریم نے گزاری، اس طرح سے زندگی گزارو کہ جو مصطفیٰ نے اپنے اہل بیت کو سکھلایا، اس طرح سے زندگی گزارو جو صحابہ کرام کا تعامل کہلاتا ہے، اور اس طرح سے گزارو جو اولیاء کاملین کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی بنو۔ اب کربلا ایک عملی تجربہ گاہ ہے ان احکامات الہیہ کی، جس کو ہم اپنی زندگی میں یہ نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی اجازت دی وہ حلال، اور جس بات سے روکا وہ حرام، یہی شریعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس شریعت کو جن پاکیزہ ہستیوں نے اپنی زندگی میں اپنایا وہ اہل بیت اطہار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اہل بیت اطہار کون ہے؟
یہ ہماری زندگیوں کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بولتی تشریحات ہیں، بولتا قرآن ہے اور بولتی زندگیاں ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب اس میں اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، اس کو ذرا سا اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ عبادات و معاملات میں جن باتوں کی اجازت دی گئی، میں مختصر کر رہا ہوں، جی جی، جن باتوں کی اجازت دی گئی حلال قرار دیا گیا، اس پر آپ نے عمل کیا، جس سے روکا اس سے رک گئے۔ اب یزید کون ہے؟ یزید استعارہ نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر کہتے ہیں نا یزید تو جھوٹ کا استعارہ ہے، فلاں کا استعارہ ہے۔ یزید اصل میں عزازیل کا ایسا نمائندہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو اس کیفیت میں ڈھال کر یہ بتلا دیا کہ دیکھو ماضی کی جتنی برائیاں ہیں، یہ یزید ہی تو ہے نا جی ہاں، جس نے مدینے کا احترام نہیں کیا۔ یہ یزید ہی ہے جس نے مزار مبارک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا۔ مکہ یہ کا بھی یزید ہی تو احترام ہے نہیں کیا۔ کہ جس نے پورے اسلامی اقدار ہیں جی ہاں، ان کو پامال کیا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے جب نکل رہے ہیں تو انہوں نے صرف ایک ہی تو اعلان کیا ہے نا کہ میں شریعت کی پاسداری کے لیے اپنے مدینے کو چھوڑ کر اس جانب جا رہا ہوں جو اللہ نے میرا مقدر کیا۔ اور پھر وہاں کربلا کے قریب پہنچ کر، کربلا میں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے کیا کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام میں اب ہماری شہادت ہوگی۔ اللہ، اس پورے عرصے میں کیا ہے؟ نماز کو بچانے کے لیے، کلمے کو بچانے کے لیے، امت مسلمہ کو بچانے کے لیے حضرت امام علی مقام نے بتلا دیا کہ یزید کی بیعت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، دین کا مذاق اڑانے والا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والا ہے۔ کس کس طریقے سے اس نے کیا کیا کچھ کیا، کچھ اتنے معیوب عوامل ہیں کہ میری زبان مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس پر گفتگو کروں۔ بالکل، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کنتم خیر امتن کی اگر عملی تعبیر نہ ہوتے اور آپ اپنے گھر سے نکل کر دین کو نہ بچاتے تو آج دین اس کیفیت میں نہ ہوتا بے شک، کہ ہم آج یہ جان سکتے کہ امام علی مقام ہے کون، سبحان رسول کریم کون ہے سبحان اور اللہ کون ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے متعارف کرایا، رسول سے محبت پیدا کی، اور اہل بیت اطہار نے ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قادری صاحب، زہیر عباس عابدی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، معروف کے معنی ہے نیکی اور منکر کے معنی ہے برائیوں کا طرف ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو کربلا بھی حق و باطل کی جنگ ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ یہ حق و باطل کی جنگ سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، لیکن باطل کے خلاف ہونا آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بڑا دلیر ہے اور سچ بڑا ڈرپوک۔ تھوڑی آپ روشنی ڈالیے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نیکی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا پلیز۔ چاہوں گا۔ آپ ایک درخت لگاتے ہیں، گلاب کا پودا لگاتے ہیں، ٹھیک، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی، وہ آپ نے لگائی نہیں، وہ خود اگ گئی۔ جنگلی جھاڑی جو کانٹے ہیں جس میں جی، نقصان دہ چیزیں۔ گلاب کے پودے کو آپ کھاد بھی دیتے رہے، پانی بھی دیتے رہے، اور کانٹے دار جھاڑی کو آپ نے نہ پانی دیا اور نہ آپ نے کھیتی کھاد۔ لیکن کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھا کہ گلاب کا پودا مرجھا گیا۔ آپ کھاد بھی دے رہے تھے، پانی بھی دے رہے تھے، جی ہاں، پھر بھی مرجھا گیا۔ بلایا مالی کو پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا صاحب اس میں کیڑا لگ گیا، آپ نے کیڑے سے بچانے کی دوا نہیں ڈالی اس میں، اسے آپ نے کھاد بھی نہیں دی، دوا تو چھوڑیں، پانی بھی نہیں دیا، وہ خود بخود بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو نیکی اور بدی کی بالکل یہی مثال ہے کہ نیکی گلاب کا وہ پودا ہے جسے نہ صرف کھاد اور پانی ڈالنا ہے بلکہ اسے کیڑے سے، برائی سے اس کو علیحدہ بھی کرنا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس کو علیحدہ کرنا ہے۔ تو اور باطل کو آپ نے کاٹنا پڑے گا، روکنا پڑے گا، یہ نہیں کہ خالی کھاد نہیں ڈالا، پانی، وہ بڑھتا رہے گا وہ بنا بڑھتا کسی رہے گا، چیز کی آپ اس کو مدد سے۔ کاٹنا ہے۔ تو یہ اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر لازم ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی، ذاتی طور پہ آپ کسی انڈیویجول، ایک ہے اجتماعی جس میں بات آ جائے مذہب پر، دین کی بنیادوں پر۔
انفرادی کیا ہے؟ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، وہاں آپ کو اس وقت حکم ہے آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں جہاں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بات کا اس پہ اثر ہوگا تو آپ کریں۔ لیکن اگر دین کی بنیادوں پر اثر آ رہا ہے، دین کی بنیادوں پر حملہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھیں کہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر آپ نے نکلنا ہی ہے۔ یزید کا مسئلہ صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ دین کو بگاڑ رہا تھا یا دین کو ختم کر رہا تھا، یزید کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ باطل کو حق بنا کے پیش کر رہا تھا۔ یعنی دنیا اس پہ، یعنی جو خود مسلمانوں نے اس کی جو بیعت کی تھی وہ وارث رسول سمجھ کے کچھ مسلمان کہ جی یہ تو رسول کا جانشین ہے، رسول کا وارث ہے، خلیفۃ المسلمین کہا جا رہا تھا اس کو۔ جو کچھ یزید کر رہا تھا اس پہ اسلام کی مہر لگ رہی تھی کہ بھئی رسول کا خلیفہ ایسا ہے، رسول کا جانشین ایسا ہے، بالکل تو وہ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے جو کچھ ہے۔ تو امام حسین اس لیے نکلے تھے، اور یہ امام حسین کے لیے جو الفاظ ہیں مدینے سے نکلتے ہوئے میں مکمل کر دوں، انی لم اخرجت اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کسی فساد کے لیے نہیں نکلا، میں کسی شرارت کے لیے نہیں نکلا، میں کسی اصول حکومت اقتدار کے لیے نہیں نکل رہا، بل لإصلاح امت جدی، میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ وہ امت سمجھ رہی ہے کہ یہ اسلام ہے، میں یہ بتانے نکل رہا ہوں کہ یہ اسلام ہے۔ اسلام کو بادشاہوں کی چوکھٹوں پہ مت دیکھو، اسلام کو رسول کے وارثوں کے پاس دیکھو۔ یہ امام حسین دیکھنے، اور آخر میں جملہ یہی کہا کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ جو اسلام بنا کے یزید پیش کر رہا ہے کہ شراب بھی پی رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، بندر بھی نچا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سی ایسی چیزیں جو الفاظ زبان پہ بیان بھی نہیں کیے جاتی، وہ جو کچھ اس نے کیا، تو امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر یزید کے تختے کو ہمیشہ کے لیے پلٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ بریک لیں گے، پھر جمیل راٹھور صاحب سے میں یہی سوال پوچھوں گا، آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین۔ ویلکم بیک ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن پہ محرم الحرام کی، جس کا نام ہے ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم آج بات کر رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، کہ کس طریقے سے کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اور واضح طور پر ہمیں پیغام ملتا ہے۔ حق و باطل کی جنگ ہے۔ جمیل راٹھور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور اگر ڈاکٹر صاحب موجود ہوں اور میں زیادہ بولوں تو بہت مجھے برا لگتا ہے۔ راٹھور صاحب سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، قرآن مجید برہان رشید نے ہمیں پچھلی تمام امتوں سے افضل ترین امت قرار دیا۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امتوں میں بہترین امت ہو، تم ایسے لوگ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تم بہترین ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اوامر و نواہی کرنا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر، اور میں سمجھوں گا اس سے پہلے نسبت مصطفیٰ سے تعلیمات ملی، یہ وہ دو نسبتیں اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اپنی طرف دیکھوں تو کیا میں بہترین امت میں شامل ہونے کا استحقاق رکھتا ہوں؟
میں نے تو یہ دیکھا کہ اگر برائی پھیل رہی ہے، اگر مجھے چند سکے مل رہے ہیں تو میں کبھی بھی اس منکرات کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گا. میں نے کہا میری جیب بھر رہی ہے، میرا معاشرہ تباہ ہوتا ہو جائے، میں یہ سوچوں گا کہ میں نیکی کا حکم دوں گا، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، بڑے مہربان ہیں، میرے کام کرتے ہیں جائز ناجائز سارے، پیسہ تو ضروری میں رک جاؤں گا، میں نیکی کی تعلیم اور تلقین کرنے سے باز آ جاؤں گا. لہٰذا ہمارا یہ عمل ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اقوام عالم میں ہم بالکل سمجھ لی کہ زبوں حالی کا شکار ہیں اور روبہ زوال ہیں. ڈے بائی ڈے ہم بالکل زمین کی تہہ کے ساتھ چپکتے جا رہے ہیں، تباہی ملتے کے جا رہے ہیں، دہانے پر. تباہی اور بربادی کی داستانیں، اور اقوام عالم میں ہم اریڈیکیٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مر رآ منکم منکرا، تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو تمہارا تقاضا یہ فلیغیرہ بالیدی، تم اسے اپنے ہاتھ سے روکو. یہ ایمان کا اعلیٰ معیار. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر یہ بھی نہیں کرتے تو دل ہی دل میں برا کرو. ھذا اضعف الایمان، یہ دل میں برائی کو برائی سمجھنا یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے، کم ترین درجہ ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم ترین درجہ ہے، ہم اس سے بھی چلے گئے. ہماری آنکھوں کے سامنے برائی بے حیائی کے مناظر ہیں، وہ سارے کے سارے مناظر، وہ سارے کے سارے افعال جو یزید کرتا رہا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر. لوگوں سنو، ان کا ہم سے تعلق نہیں جو ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہ کرتا ہو، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرتا ہو، اور جو نیکی کا حکم نہ دیتا ہو، برائی سے نہ روکتا ہو، فلیس منا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کیا آج ہم چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں؟ کہ آج ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں؟ نہیں صاحب، ادب تو دور چلا گیا، ہم تو ادب کی کتاب ہی پڑھنا بھول گئے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوامر و نواہی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص دیکھے کہ ایک شخص ظالم ہے اور لوگ جو کہ گفتار سے، اپنے کلام سے روک سکتے تھے ظالم کو، اور وہ بڑے بڑے عالم ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے رہنما کیوں نہ ہو، لیکن وہ ظالم کو اس کے ظلم سے نہیں روک رہے، تو سرکار نے فرمایا اپنی امت کو کہ تم اس عالم سے بھی دور ہو جاؤ، اس روکنے والے سے بھی دور، اس لیے کہ اس نے اپنا کام نہیں کیا. اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی پر عذاب نازل کر دیا، جبرائیل نے کہا کہ اے رب کریم، اس بستی میں بہت سارے لوگ ایسے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی عبادت سے غافل نہیں ہوئے. اللہ نے فرمایا ان کو بھی گرا دو، ان کو بھی پلٹا دو، اس لیے کہ جب میری شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا، حرمت اسلام کو پامال کیا جا رہا تھا، تو ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی، وہ عبادت کرتے رہے، انہیں رسم شبیری ادا نہیں کی، خانقاہوں سے نہیں نکلے، انہیں بھی پلٹا دو. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اوامر و نواہی میں اگر میں کہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے بالمقابل آئے، فرعون کے بالمقابل اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. اسی طریقے سے اگر آگے آپ چلیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا. شرار ابو لہبی کے بالمقابل اللہ نے چراغ مصطفی کو روشن کیا. اور حضرات انبیاء کرام کے بعد وقت کے جتنے فرائنہ اور نماردہ، وقت کے جتنے یزیدی آنے تھے، ان سب کا تنے تنہا اگر مقابلہ کیا ہے اور ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے تو حسین ابن علی بنے ہیں. اور میں آپ کو دیکھیں امت نے اوامر و نواہی کی بھی دو چیزیں ہمیں عطا کروائی. فرمایا کہ اگر کفر اور شر کی طاقتیں اتنی بڑھ جائیں کہ سارے لوگ مل کر بھی روکنا ممکن نہ ہو تو رخصت پر چلو، ٹھیک ہے، گھر بیٹھ جاؤ. لیکن اگر روکنا ممکن ہو تو جہاد سب پر فرض ہو جاتا ہے. امام علی مقام کے زمانے میں تو سب رخصت پر تھے، امام علی مقام بھی رخصت پر چلے جاتے، تو آپ بتائیے کہ آنے والی نسلوں کے اندھیروں کو اجالوں میں کون تبدیل کرتا؟ امام علی مقام کے پیش نظر نہ عددی کثرت تھی، نہ حکومت تھی، نہ ظلم تھا، نہ جبر تھا. ان کے پیش نظر تو یہی تھا کسی نہ کسی طریقے سے اگر میں اگر تن کر کھڑا ہو جاتا ہوں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جاتا ہوں، تو میرے اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ میرا سر کٹ جائے.
لیکن آنے والی نسلیں اسلام کو زندہ پائیں گی اور سر اٹھا کر جینے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ جائیں سبحان گی. اللہ، تو یہ امام عالی مقام نے جو اوامر نواہی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر عام و خاص کو اپنانا چاہیے، اور جو امام عالی مقام کے اوامر و نواہی کے نظام کو، فلسفے کو سمجھ جائیں گے، جو عملاً کر کے دکھایا، تو میں سمجھوں گا ہم سب آزاد انسان کہلائیں گے. آمین آمین آمین. اللہ تعالی ہم سب کو وہ دن دکھائے جب ہم یہ عملاً کام کریں، اور ساتھ ساتھ ہم سب کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم بھی اپنے دین کی خاطر سر کٹانے کو تیار ہوں. اور آپ سے پوچھوں گا قادری صاحب، جو بات ابھی راٹھور صاحب نے کی بڑی خوب کہی، کمال کہی، کہ جو دور ہے اس دور میں یزیدی قوتیں بہت طاقت میں ہیں. حق کا ساتھ دینا لوگ چاہتے ہیں، لیکن باطل کی طاقت کو دیکھ کے تھوڑا سا خوف میں آ جاتے ہیں، ڈر میں آ جاتے ہیں، اور خاموش تماشائی بن بیٹھتے ہیں. روشنی ڈالیے. ایک بات عرض کرتا چلوں پلیز سر. کہ جو عصری تقاضے ہیں آج کے زمانے کے، آج کا جو معاشرہ ہے، اس سے کہیں مشکل معاشرہ وہ معاشرہ تھا جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. اوکے، آف کورس، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو چیلنجز، حضرات علماء اکرام کی بھی توجہ چاہوں گا کہ جو چیلنجز اس وقت ملے، بخدا آج ملت اسلامیہ کو اگر اس کا 5% بھی مل جائے یہ مٹ جائے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، نیست و نابود ہو جائیں. پتہ بھی نہ چلے کہاں گئے. ان کو تو بہت آسان اسلام ملا ہے، بنا بنایا ملا ہے. آپ حج اور عمرے پر جاتے ہیں تو آپ کو ایئر کنڈیشن جناب علاقہ ملا ہوا ہے کہ اس پہ آپ صحیح کر لیجئے. میرے نبی کو تو جو وہ زمانہ ملا، کنکر پیروں میں چبھ رہے ہیں، جسم پر کپڑے صحابہ کے نہیں ہیں پورے، اور کہیں وہ بدر میں ہیں، کہیں حنین میں ہیں، کہیں تبوک میں ہیں، اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں عہد کے اندر، لیکن لبیک یا رسول اللہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اور حسین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہماری طاقت ان کے چہرے ہیں. سبحان اللہ. آج وہ غیرت ایمانی کہاں گئی؟ اسی بات کا غم ہے. قرآن فرماتا ہے ہم سے مخاطب ہو کر، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. ہم آج کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کردار کو بیان کرنے جائیں گے تو ہم سارے معاشرے کو، سب کو جہنمی قرار دے دیں گے، اور اپنے آپ کو جنتی بیان کر کے کہیں گے بس میں ہی جنتی ہوں. ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. حضور کی سیرت، اہل بیت اطہار کی سیرت یہ کہ ہمیشہ نرم لہجے میں، ملنساری کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ. قبلہ علامہ عبدی صاحب نے بھی، بھائی جمیل راٹھور صاحب نے بھی جس دکھ کا اظہار کیا، آپ بار بار جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، آج شہداء کی ارواح پکار کے کربلا سے یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں اس لیے دین دیا کہ تم اپنے آپ کو تقسیم کرتے چلے جاؤ اور منافقت کے اس گڑھے میں گر جاؤ کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے تم تو آگ کے گڑھے کے قریب تھے. تو یہ آج آگ کا گڑھا ہم نے کھود کر، آگ جلا کر اپنے آپ کو دفن کرنا شروع کر دیا اس کے اندر. ورنہ اتنی بڑی ملت کہ جس کا کردار ہو اس کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے. سب سے بڑا ہتھیار کردار کا ہے. بے شک. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امر بالمعروف کا آغاز گھر سے کیجئے، اپنی ذات سے کیجئے. خود احتسابی، بجائے اس کے کہ میں یہ جا کر دیکھوں کہ یہ کیا ہیں، وہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے. بھائی اپنے آپ کو دیکھ لو. میں نے کتنی نمازیں پڑھی، مجھے اللہ نے جتنا پیسہ دیا کیا میں نے زکوٰۃ پوری نکالی؟ اور اگر میں امانتدار ہوں، کسی مدرسے کو چلا رہا ہوں، کسی خانقاہ کو چلا رہا ہوں، کوئی سالانہ طور پر کوئی بہت بڑا غریبوں کے لیے میں نے NGOs کھولی ہے، یہاں پر بھی ہے، تو اس کا پیسہ ان مصارف ہیں اسی جگہ خرچ ہو رہا ہے جس کے لیے امانت دی گئی ہے، یا کہیں مصارف سے ہٹ کر خرچ ہو رہا ہے؟ آج آپ ذرا سے ایک پل کے لیے دیکھیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد سب سے بڑے امانت دار مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ بستر پر لیٹ جاؤ اور امانتیں ادا کر کے آنا. اس کے بعد سبحان اللہ. خانوادہ اہل بیت ہے نا، امانت بھی دی تو یہاں دی، اور حضور نے بتلا دیا کہ لوگوں اگر قرآن کی امانت اور نبی کی امانت اور شریعت کی امانت لینی ہے اس گھرانے سے لینا. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے اپنے بستر پر علی کو سلا کر یہ کہہ دیا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں سوئے ہیں. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو یہ حکم بھی اللہ کا ہے جس پر علی نے عمل کیا حضور کے ذریعے. تو آج
معاشرتی مکر سے، معاشرتی منافقت سے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے کہ ہم کردار سیرت اہل بیت کو دیکھیں اور یہ عہد کریں کہ جھوٹ، تکبر، انا، نخوت، چال بازیاں، جھوٹے وعدے اور امیر و غریب اور اپنے آپ کو بلند تر سمجھنا، ان سب کو نکال کر پھینکیں اور یہ ایگو اور سپر ایگو کا جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں اس کو باہر پھینک کر یہ کہیں کہ اللہ کو تو صرف اور صرف عاجزی پسند ہے، سبحان اللہ، سچائی پسند ہے، سبحان اللہ، اور کنتم خیر امتین میں بہترین امت تم اس وقت ہو سکتے ہو جب میرے مصطفیٰ تم پر فخر کریں۔ سبحان اللہ، تو کیا ہم پر فخر سبحان ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم پر حضور فخر کر کے یہ کہیں کہ آمین۔ اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ امت اپنے ثناء پیش کر رہا ہوں آمین، کہ جو آمین، میرے اہل بیت آمین، سے محبت کرتے ہیں، آمین، میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، آمین، میرے امت کے ہر فرد سے، یہاں تک کہ اپنے غریب، ذوی القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، ان سب سے پیار کر کے اپنے گھر کو لٹا دیتے ہیں لیکن تیری رضا کے ساتھ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ قادری صاحب، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اسد صاحب آپ سے گزارش کروں گا، ایک گزارش میں نے پرسنل بھی کی تھی، اگر آپ وہ پوری کر دیں۔ کے دین کا پاسباں کون ہے؟ حسین ہے، نبی کے دین کا پاسباں کون ہے؟ حسین ہے، علی و فاطمہ کی جان کون ہے؟ حسین ہے، انا من الحسین کس کے واسطے کہا گیا، انا من الحسین کس کے واسطے کہا گیا ہے، جس کے حق میں یہ بیان کون ہے؟ حسین ہے جس کے حق میں یہ بیان کون ہے؟ حسین ہے، جناب حق کا ترجمان کون ہے؟ میرا نبی، جناب حق کا ترجمان کون ہے؟ میرا نبی، میرے نبی کا ترجمان کون ہے؟ حسین ہے، میرے نبی کا ترجمان کون ہے؟ حسین ہے، علی و فاطمہ کی جان کون ہے؟ حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسد الحق اسد صاحب، بہت خوبصورت نذرانہ عشق آپ نے پیش کیا۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ،
रसूल की दुआ है ये ना सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पाकिस्तान टेलीविजन की ये खुसूसी ट्रांसमिशन मुहर्रमुल हराम की हमारे हैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में आपको एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहूँगा। आज जो हम मौजू डिस्कस कर रहे हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोशिश पहले आबदी साहब से पूछ लेता हूँ, एक उनसे रह गई थी गुफ्तगू पिछली सेशन में। आबदी साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो अच्छा काम तो कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बातिल के ख़िलाफ़ नहीं है। वो बातिल को इग्नोर कर देते हैं, ना वो अपने हाथ से रोकते हैं, ना वो अपनी ज़ुबान से रोकते हैं, ना दिल में उसे बुरा समझते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले भी मिसाल पेश की कि बातिल को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बातिल को नहीं रोकेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता हक़ में सरायत करता जाएगा और हक़ एक दिन आएगा कि वो पोशीदा हो जाएगा और बातिल जो है वो उस पर छा जाएगा। अब जहाँ तक मसला ये है कि कुछ लोग हैं जो नेक काम कर रहे हैं, गरीबों के या NGOs वगैरह चला रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही आदमी सारे काम करे। बेशक उन्होंने एक डिपार्टमेंट लिया हुआ है, वो एक डिपार्टमेंट अगर सही तरीके से उस पर काम कर रहे हैं तो ठीक है, वो सही काम करें। बाकी लोग जो मतलब उसको कर सकते हैं, मसलन मैं मिसाल दूं कि अगर एक आदमी गरीबों को खाने को बंदोबस्त कर रहा है और मुझे अल्लाह ने तकरीर करने का और बोलने का सलाहियत दी है, लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरे कहने पे आते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ उस खाना खिलाने वाले का फ़र्ज़ नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों को उस बातिल से, उस गलत चीज़ से आगाही दूं और लोगों को उससे रोकूं। तो ये डिपार्टमेंट है, अगर वो उन्होंने एक डिपार्टमेंट अपना चुन लिया तो ठीक है, वो एक नेकी का काम कर रहे हैं, बाकी कोई दूसरा आदमी दूसरे डिपार्टमेंट को संभाले। ये बात हज़रत अली से भी मनक़ूल है और इमाम जाफ़र सादिक़ से भी मनक़ूल है कि किसी ने आके कहा कि मौला मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ तबलीग के लिए, तो इमाम ने फरमाया कि कोशिश करना कि ज़बान का इस्तेमाल ना करना पड़े। ऐसे ही अमलन सबको मालूम पड़े, तुम्हारा अमल तबलीग करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी आज की प्रॉब्लम ये है कौल व फेल में तज़ाद है। कौल व फेल में तज़ाद है, और हम नमाज रोज़े पे तो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, मैं उसकी अहमियत से नहीं इनकार कर रहा। अरे नमाज कबूल है तो सब कबूल है, नमाज कबूल नहीं तो कुछ नहीं, इबादत अपनी जगह। लेकिन वो जो लोगों से ताल्लुक़, माशरे से ताल्लुक़ है, आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा कीजिए कि परवरदिगार आलम ने पूरे कुरान मजीद में जहाँ नमाज की बात की है अक़ीमुस्सलात, वहाँ आतुज़्ज़कात की बात की है। यानी अक़ीमुस्सलात से उससे राब्ता और आतुज़्ज़कात से इनसे राब्ता। सुभान अल्लाह। तो दोनों राब्ते अगर तुम्हारे मुकम्मल नहीं होंगे तो तुम्हारा दीन मुकम्मल नहीं होगा। हम नमाज पे जोर देते हैं, लेकिन हम माशरती जो इंसाफ ठीक, उसके ऊपर। राठौर साहब, यही सवाल आपकी तरफ। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अवामी और नवाही हर किसी को करना चाहिए, लेकिन जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया उसके तबक़ात हैं कि एक वो है ना कि हाथ से रोको, ये हाथ से रोकना ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। ताकत उनके पास है, इख्तियारात उनके पास है, मुक़न्निना उनके पास है, अदलिया उनके पास है, तो ये काम उनके। हमारा काम है कि ज़ुबान से अगर कोई देखते हैं कि बुराई हो रही तो उसको ज़ुबान से रोकें, और यकीनी तौर पर इसका भी मयार इस्लाम ने बताया। फरमाया खुदिल आफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिद अनिल जाहिलीन। हो सकता है कि तुम तबलीग करने जाओ और तबलीग करते करते उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत व दानाई को छोड़ दो और तुम गुस्से में आकर किसी को तबलीग करना शुरू करो। फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स नमाज़ पढ़ने जा रहा है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वो जाते आते हुए उस पर टोंटिंग करेगा कभी बच्चे करीब नहीं आएंगे। उसका तरीक़ा ये कि हिकमत व दानाई के साथ उन्हें नमाज की तरफ बुलाओ। इसलिए इस्लाम ने, कुरान ने कहा कि पहले दिलों को नरम करो, पहले अपने आप को बदलो, फिर ज़माने को बदलने की कोशिश करो। ये कुरान का पैगाम है। अक्ल तो ये कहती है कि ऐसा हो कि तबलीग पर जाओ, कोई गुस्सा करे तो दरगुजर करो। अल्लाह फरमाता नहीं, पहले दरगुजर की सलाहियत पैदा करो,
پہلے اپنے دلوں کو مولڈ کرو، نرم کرو. ہو سکتا ہے تم تبلیغ میں جاؤ، کچھ اچھے ملے کچھ برے ملے، تو پہلے سے اگر ٹریننگ ہوگی تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دو گے، اور تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے. اور پھر فرمایا کہ تمہیں جہلا بھی ملیں گے، تم ان سے الجھو گے نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان جاہلین سے اعراض کرتے ہوئے داون بچاتے ہوئے گزر جاؤ گے. تو یہ تو عوام الناس کے لیے، واعظین کے لیے، خطباء کے لیے، علماء کے لیے، صلحاء کے لیے، اولیاء کے لیے، اصفیاء، اتقیاء، اغثیاء کے لیے ہے، جو ایک معاشرے کو سنوارتے ہیں. لیکن بات آ جائے صاحب دین اسلام کی، تو وہاں پر بھی آپ کے رویے آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے ایک میں فارمولہ اکثر بتایا کرتا ہوں کہ انسیڈنس پلس ریئیکشن از اکول ٹو ریزلٹ. اسی طریقے سے واقعہ کیا تھا، یزید کی حکومت آ گئی. ریئیکشن امام علی مقام نے کیا دیا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کسی منافق اور کافر کے سامنے حسین کا سر جھک نہیں سکتا. یہ آپ نے ریئیکشن دیا اس ایکشن کا. نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا؟ بقائے اسلام، دوام اسلام، بقائے شریعت، بقائے حریت، بقائے آدمیت، احترام انسانیت، شرف انسانیت، بقائے آدمیت کا نتیجہ نکلا اور بقائے اسلام کا نتیجہ نکلا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اوامر و نواہی کرنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے. اور میں آپ سے کہوں کہ دیکھیے امام علی مقام نے ہمیں اوامر و نواہی کے ذریعے ایک اور پیغام دے کہ یزید کھلم اسلام کا انکار نہیں کرتا تھا. اس نے مسجدیں بھی نہیں گرائی تھی، اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا نمازیں نہ پڑھو. یزید کا کام کیا تھا؟ نقاب اسلام کا تھا اور تعلیمات اسلام کے منافی تھی. امام علی مقام نے راہ عمل، راہ عزیمت پر نکل کر اس کا جو جھوٹا نقاب تھا وہ چہرے سے اتار دیا اور قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ یزید تخت پر بیٹھ جائے تب بھی ناکام نظر آتا ہے، حسین خنجر کے نیچے لیٹ جائے تب بھی وہاں پر کامیاب و کامران نظر آتا ہے. یزید تھا، حسین ہے. اسد الحق اسد صاحب، میں چاہوں گا ہم اختتام کے قریب آ گئے ہیں، آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. سبت خیر الورا یا حسین یا حسین، سبت خیر الورا یا حسین یا حسین، فاتح کربلا یا حسین یا حسین، ہے شبیہ رسول قلب زغارا بطول، ہے شبیہ رسول قلب زغارا بطول، جان مشکل کشا یا حسین یا حسین، جان مشکل کشا یا حسین یا حسین، وقت آخر تلاوت تھی ورد زبان، وقت آخر تلاوت تھی ورد زبان، قاری سب سے جدا یا حسین یا حسین، قاری سب سے جدا یا حسین یا حسین، فاتح کربلا یا حسین. مولا کائنات، سیدہ کائنات، پنجتن پاک ہمارا یہ نذرانہ عقیدت قبول کریں. ہماری کوشش تھی کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور پروگرام کا وقت آج یہاں تمام ہوتا ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے مجھے اور تمام مہمانان گرامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ،
صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔